ایک حدیث شریف جس میں اس مہینے کی 3 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، 3 خاص باتیں ہیں اس مہینے میں اور 3 فائدے ہیں اس مہینے کے، وہ ذرا غور سے سن لیجئے کہ حضور نے فرمایا جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اذا داخل رمضان، جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب السماء، دوسری روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں، اسی لیے اس مہینے کے آغاز پر ہی لوگوں کا رجحان نیکی کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان مسجدوں کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث شریف میں 3 خصوصیات کا ذکر کیا گیا۔ پہلی خصوصیت ہے فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے اس مہینے میں اللہ کریم پھر آسانیاں فرما دیتا ہے، آسانیاں فرما دیتا ہے، اس کی رحمت تک رسائی، اس کی مغفرت تک رسائی، اس کی بخشش تک رسائی، اس کے فضل و کرم تک رسائی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا ماحول ملتا ہے، ایسی فضا ملتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس مہینے میں آسانی سے جنتی بنا لیتا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں دوزخیوں والے کام کرنا بالکل کم ہو جاتا ہے، اور جنتیوں والے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اب اس حدیث کی شرح میں ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، میں نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اگر کوئی خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے عمل کرے گا پھر اس کی مرضی ہے، میں نے تو وہ دروازے بند کر دیے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے کون کون محنت کرتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت ہے وسلسلت الشیاطین، یہ تیسری خاصیت ہے اس مہینے کی، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، اگر شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک قرآن مجید میں ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان پھسلاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور ایک انسان کے اندر کا نفس ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے۔ جو نفس امارہ ہے، اندر کا جو خواہشات نفسانی ہیں وہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ورغلاتی ہیں، جس طرح شیطان ورغلاتا ہے۔ ایک ظاہر کا شیطان ہے، ایک باطنی کیفیات ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ظاہر کہ شیاطین کو تو ہم نے جکڑ دیا، وسلسلت الشیاطین، اب اندر کا جو معاملہ ہے اسے تم اپنے آپ ضبط نفس جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو تو تم اس مہینے میں ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہو جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔
ایک خارجی عمل ہوتا ہے برائی کی طرف جانے کے لیے، اور ایک داخلی عمل ہوتا ہے۔ خارجی عوامل میں شیاطین ہیں، وہ اکساتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آخری سورہ جو ہے سورہ الناس، اس میں آخری آیات میں دیکھ لیجیے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کچھ جن ایسے ہیں شیاطین جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت کم مواقع، گناہ کے مواقع، جہنمی بننے والے اعمال کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کو جو ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔